ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کی ڈاکٹر خالد احمد خلیل کے ساتھ. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کا تذکرہ ہو رہا تھا جی اور ایک چیز کا ذکر آیا تھا کہ سڈن ڈیتھ کی بھی بات کی تھی ہم نے. اور سڈن ڈیتھ اکثر ایک خاص ایونٹ کے ساتھ نظر آتی ہے جو کہ ایم آئی کہلاتا ہے یا ہارٹ اٹیک جیسے کہتے ہیں عموماً. ہارٹ اٹیک کی مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہارٹ اٹیک کے معاملے میں فرسٹ ایڈ کس طرح کی ہونی چاہیے اور کتنا ضروری ہے کہ سینے یا لیفٹ ہینڈ میں ہونے والے اس پین کو نظر انداز نہ کیا جائے. دیکھیے، کامنسٹ پریزنٹیشن سیویئر ایکسکروشیٹنگ چیسٹ پین، مطلب مریض خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی اندوناک واقعہ میرے ساتھ، ایک فیلنگ ہوتی ہے، وہ خود ہی ڈسکرائب کرتا ہے کہ جان نکل گئی میری. یہ کامنسٹ پریزنٹیشن ہے کہ چیسٹ پین ہوا اور ہاتھ میں آیا، پیٹھ میں گیا. بعض لوگوں کو تو جاز میں بھی محسوس ہوتا ہے کہ جبڑے میں درد ہو گیا. جی، یہ کامن پریزنٹیشن ہوتی ہے. ساتھ میں ٹھنڈے پسینے آئیں گے، اس کے متلی الٹی کا خیال ہوگا، بعض اوقات ڈائریا لوز موشن بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ایریے دل کے کس حصے میں یہ ڈیمیج ہو رہا ہے. سڈن ڈیتھ اس ڈیتھ کو کہتے ہیں جو کسی اٹیک کے ہارٹ اٹیک کے 24 گھنٹے کے دوران ہو. جی اچھا، سڈن ڈیتھ ایسی بھی ہوتی ہے کہ آدمی سو رہا، سوتے سوتے انتقال ہو گیا. جی اس کی ریزنز بھی الگ ہوتی ہیں. ناٹ نیسسری ہارٹ اٹیک، اس میں دل کی دھڑکن یا ایریدمیا، ترتیب دل جس طرح دھڑکتا ہے اس کی گڑبڑ کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اس کی دھڑکنوں میں. اس کی وجہ سے بعض اوقات بہت ساری پریمیچور وینٹریکولر بیٹس اگر آ جائیں، وینٹریکولر ٹیکارڈیا، مطلب بہت ساری اناملیز اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو فرسٹ ایڈ اگر آپ پیشنٹ یا آپ کھڑے ہیں بائی اسٹینڈر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو سخت سر سینے میں درد ہوا اور پسینے آ رہے ہیں، چہرہ پیلا ہو گیا، ایسپرین از دا فرسٹ تھنگ دیٹ یو مسٹ میک شیور آپ اس کے کہیں کرش کر کے زبان کے نیچے کرش کر لیں اور استعمال کر لیں. اینڈ امیجیٹ میڈیکل ہیلپ اس کی ضروری ہے. ہی شوڈ بی سین بائی رسپانسبل ڈاکٹر ہاسپٹل میں سیٹنگ میں، یا ہاسپٹل دور ہے تو کم از کم قریبی ڈاکٹر ملے. کیونکہ جب ایسا ہوتا ہے تو اور بھی طرح کی دوائیں ساتھ دی جاتی ہیں، تو آپ جو بلاکیج ہے یا جو شریانوں کو کرنا ہے اس کو روک سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ جب کوئی بھی شخص ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے تو ہمارے یہاں عام رجحان جو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر نے جو دوائیں دے دیں ان کا استعمال شروع کر دو اور دیٹس آل دیٹ از ٹو ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو لائف سٹائل ماڈیفیکیشن جس چیز کی تلقین کی جاتی ہے وہ نصیحتیں عموماً پس پشت ڈال دی جاتی ہیں. جی بالکل. اس مناسبت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کتنا اہم ہے کہ آپ ان ادویات کے استعمال کے ساتھ ساتھ ان ہدایات پر بھی عمل کریں جو کہ عموماً اس طرح کی بیماریوں میں دی جاتی ہیں. دیکھیے، مختلف مائنڈ سیٹ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں. جو آپ نے بتایا، ایک تو اگر آپ کہیں گے کہ دیکھو یہ دوا صبح دوپہر استعمال کرنی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یار ہمارا جسم میں ہمیں زیادہ پتہ ہے، ڈاکٹروں کو اتنا نہیں پتہ. جی، بجائے 3 کی جگہ وہ ایک گولی استعمال کریں گے، آدھی کر کے 3 مرتبہ کھا لیں گے. اب آپ ان سے پوچھیں بھائی، اچھا ہوتا یہ ہے کہ پیشنٹ آپ کے پاس آیا، آپ نے دیکھا، آپ نے انالائز کیا اور آپ اس طریقے سے یہ دوا استعمال کریں گے تو یہ افیکٹ ویئر آف ہو جائیں گے. جی، جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ وہیں کا وہیں معاملہ 19-20 ہی ہوا تو 2 باتیں ہوئیں، یا تو وہ دوا نہیں کھا رہا یا دوا جس طرح بتائی گئی نہیں کھا رہا، ایک چیز. دوسری وہ چیزیں جن کے لیے منع کیا گیا ہے یا جن کے لیے کہا گیا کہ آپ زیادہ کریں، وہ اگر فالو نہیں کرے گا تو وہ نیکسٹ وزٹ پہ فزیشین بتا دے کہ بھائی یہ آپ 1+1 is 2 not 11. تو یو کین آلویز میک اٹ آؤٹ دیئر ان دیٹ پوائنٹ ٹائم. جی، کچھ قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو وہ بہت سختی سے عمل کرتے ہیں. مطلب وہ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگ اسموکنگ جو کافی سالوں سے کر رہے ہوتے ہیں، 10-20 سال سے، وہ تک چھوڑ دیتے ہیں. جی ہاں، تو وہ دے آر وہ میں نے جیسے کہا نا، مائنڈ سیٹ کی بات ہے. اور پھر دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ کتنا ڈاکٹر پیشنٹ کمیونیکیشن ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ یہ فیتھ پہ ہوتا ہے. اگر میں نے ایک بات آپ کو بتائی اور آپ کنونس ہیں کہ یہ میرے فائدے کی ہے، تو باقی ساری چیزیں پھر یو ول فرگیٹ کہ نہیں یار دس از دا وے آئی شوڈ گو. پہ ایک وہ مائنڈ ہوتا ہے یار ان کو کیا پتا، میرا جسم ہے، ٹھیک ہے نالج اپنی جگہ ہے، لیکن آئی نو بیسٹ مائی باڈی. جی، سائنٹیفک بات وہ نہیں وہ کرتے. پھر ہیر سے کا بڑا وہ ہے بھئی، یہ بڑی انٹرسٹنگ وہ ہے. کسی نے کچھ کہہ دیا، دوسرے نے کہا. میں نے دیکھا آج کل اینجیوگرافی کے متعلق بڑا وہ قصہ چل رہا ہے اینجیوپلاسٹی کا،
کہ وہ ایک کوئی ہمیں اسے سینا گزٹ کہتے ہیں. سینا گزٹ میں کسی نے لکھ دیا کہ کتھا پان اور چونا اور بادام پتہ نہیں وہ ملا کے آپ کھائیں تو 5 آرٹریز تھیں ساری کھل گئیں. تو کئی پیشنٹ ایسا ہے, میں نے ان سے پوچھا آپ کے پاس کیا ڈاکومنٹڈ پروف ہے, اینجیوگرافی ہوئی؟ اگر ایسا تھا اور آپ نے استعمال کرنے کے بعد نہیں اینجیوگرافی نہیں, فلانے کے چچا کے بھائی کے بھتیجے کو تھا وہ ٹھیک ہو گیا. ایک ہیئر سے ٹینڈنسی جو ہے دیٹ از ویری کلنگ. اب میرے ایک اپنے پیشنٹ تھے, ان کو یہی تھا کوئی صاحب پڑھ رہے ہیں پھونک رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ اللہ کلام اپنی جگہ سب اپنی جگہ ہے, لیکن سائنٹیفک نالج جو آپ کے سامنے ہے, اب مجھے پتا ہے کہ یہ اس کی مین آرٹری بلاک ہے, اگر اس نے کچھ نہیں کیا تو معاملہ ختم ہو جائے گا سارا. وہ خوش قسمتی سے وہ ان کے سمجھ میں آ گیا, جا کے انہوں نے اینجیوگرافی کرائی اور وہ لے کے گئے تھے صرف اینجیوگرافی کرانے کے لیے, میں دیکھوں گا کیا ہوتا ہے, لیکن سچویشن اتنی خراب تھی کہ اسی وقت آدھے گھنٹے فوراً اینجیوپلاسٹی بھی کر دیں. گاٹ دیٹ ڈن. تو یہ بات یہ ہے کہ ہاؤ مچ کانفیڈنس یو ہیو ان یور فزیشین, وہ آپ کو, یا یہ ہمارے اینڈ پہ بھی ہے کہ آپ کس طرح پیشنٹ کو کنونس کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ مسئلہ ہے, اس کو حل ایسے کیا جا سکتا ہے. یہ ہیئر سے میں آپ جائیں گے, آج تک کوئی ڈاکومنٹڈ پروف نہیں ہے اس قسم کا. اچھا, اینجیوگرافی کا آپ نے تذکرہ کیا. جی, اینجیوگرافی کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ ایک ڈائگنوسٹک ٹیکنیک ہے یا علاج کے اندر بھی اس کا مطلب کوئی پازیٹیو افیکٹ آتا ہے؟ اینجیوگرافی از اے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ. وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی فلانی آرٹری کھلی ہوئی ہے, کتنی کھلی ہوئی ہے, کتنی بند ہے, کتنی آرٹریز کھلی ہوئی, کتنی بند ہے. اینجیوگرافی سے آپ بلاکیج کو کھول نہیں سکتے. جی ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جب اینجیوپلاسٹی کی جاتی ہے جی, تو اینجیوپلاسٹی کے بعد کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے ریکور کرنے کے لیے اس سے؟ دیکھیے اینجیوپلاسٹی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس وقت آپ نے اینجیوپلاسٹی کری, ایک اٹیک سے پہلے اور ایک اٹیک کے بعد, دو مختلف چیزیں ہیں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں اینجیوپلاسٹی آپ نے کری تو ود ان 4 to 6 weeks ٹائم, یہ اٹیک سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, پیشنٹ شوڈ بی اپ اینڈ اباؤٹ ان 4 weeks ٹائم. نارمل ایکٹیویٹی کریں, پرہیز جتنا سگریٹ چھوڑ دیا, بلڈ پریشر کنٹرول کرا, شوگر کنٹرول کر لی. 4 weeks از اے گڈ ٹائم کہ پیشنٹ بھی ڈوئنگ لیونگ نارملی. پیشنٹ جن کو اٹیک ہو چکا ہوتا ہے ان کے لیے بھی یہی ہے, لیکن وہ اٹیک ہونے کے بعد چونکہ دل کا حصہ ایک خراب ہو چکا ہوتا ہے یا ڈیمیج ہوا ہوتا ہے, تو وہ فائدہ جو پہلے کرانے سے وہ بعد میں کرانے سے نہیں ہوتا ہے. اچھا, یعنی پہلے کروانا بہتر ہے. بہتر, آپ کو پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا ہے, ہم یہاں کھڑے ہیں, اس بیسڈ آن دیٹ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ آپشنز اویلیبل ہیں, یہ آپشنز اویلیبل ہیں. لوگوں کے ذہن میں اینجیوگرافی کا کنسیپٹ یہ ہے کہ جی یہ تو ٹریٹمنٹ ہے. اٹس ناٹ. یہ تو بیسیکلی آپ ایک ٹیسٹ ہے جس سے آپ دیکھتے ہیں کہ کون سی شریان کہاں سے کتنی بند ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اینجیوپلاسٹی اور اینجیوگرافی کی تو بات ہو گئی, ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کیبج کی یا بائی پاس سرجری جس کو کہا جاتا ہے. اس طرح کی سرجری کن لوگوں میں مطلب کنسیڈر کی جاتی ہے, کیونکہ ہر شخص کو نہیں کہا جاتا اس طرح کی کوئی سرجری کروانے کے لیے؟ دیکھیے اس میں بہت سے عوامل ہیں جن کو آپ مد نظر رکھتے ہیں سرجری کرنے سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی آرٹریز بلاک ہیں. اینجیوگرام میں آپ کو کتنی بلاکیج مل رہی ہیں, کتنی آرٹریز میں کتنی بلاک ہے, اور آیا وہ بلاکیج ایسا ہے کہ جو کہ دل کے فعل کو متاثر کر رہا ہے کہ نہیں کرنا. اس کے لیے آپ تھیلیم اسکین کرا کے دیکھتے ہیں. تھیلیم اسکین بھی ایک ٹیسٹ ہے, ڈائی ڈال کے ریڈیو آئسوٹوپ ڈال کے دیکھتے ہیں اس کے, جہاں جہاں وہ ریڈیو آئسوٹوپ پہنچتا ہے اس کا مطلب یہ سپلائی وہاں تک ٹھیک ہے. جن لوگوں کو ملٹی ویسل ڈیزیز ہم کہتے ہیں, اگر وہ ہیں اور بلاکیج قدرے تنگ ہے, شکر کافی ہے, اور آرٹریز کچھ اس طرح خراب ہوئی ہیں کہ آپ اینجیوپلاسٹی کر بھی دیں تو کل پھر آ کے کھڑے ہو جائیں گے, 2-4 مہینوں کا آپ ٹائم گین کر سکتے ہیں. وہاں پہ بائی پاس سرجری بہتر ہے. خاص طور پہ یہ ڈائبٹکس کے لیے میں کہوں گا. ڈائبٹکس میں اگر ملٹی ویسل ڈیزیز ہے تو ان کو بائی پاس کرانا بہتر ہے. وہ کچھ اسٹڈیز بھی ہوئی ہیں, باری اسٹڈیز وغیرہ آئی تھی, ان میں فائنلی یہ ڈٹرمن ہوا کہ ملٹی ویسل ڈیزیز ڈائبٹک ہیں تو بائی پاس کریں. ویسے میں تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا شو.